قبر نبی پہ جا کے تھا زہرا کا یہ بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سیدہ مونا کاظمی اور پروگرام قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم فضیلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں ہم یقیناً پچھلی دو نشستوں میں بھی آپ کے سامنے فضائل بیان کیے گئے، اور آج کی نشست میں بھی الحمدللہ فضائل جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا بیان ہو رہے ہیں۔ بیان کروں یہاں پر تو آج حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے زہد کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی، اور روایت کر رہے ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اور امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آبائی کرام اور انہوں نے حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اسماء بنت امیس نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ کی جدہ ماجدہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر تھی میں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلے میں ایک سونے کا توق تھا، جسے آج کے زمانے میں نیکلس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جسے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مال فی کے حصے سے آپ کے لیے خریدا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ بیٹی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ سب پہنیں، لیکن لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد کی بیٹی اب شاہانہ لباس پہننے لگی ہیں۔ بس یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے وہ توق اتار کر فروخت کر دیا، پھر اس کی قیمت میں ایک کنیز کو خریدا، اور اس کو خریدنے کے بعد اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ اور یہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا یہ عمل دیکھا تو بہت ہی مسرور ہوئے اور بہت ہی خوش ہوئے۔ یہ وہ دختر رسول کہ ان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہ تھا۔ بے شک ہم پوری زندگی سوانح حیات کو اٹھا کر دیکھیں تو فقط 18-19 سال کی عمر ہے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ ایک مکمل طرز حیات اگر ہمیں کوئی پرسنالٹی ہمیں دے رہی ہے تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے، کہ جن کے ذریعے سے ہم مکمل ایک حیات کو جینے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں میری مادر گرامی فاطمہ زہرا سے زیادہ کوئی عبادت گزار عورت نہ تھی، اور آپ عبادت الہی میں اتنی دیر تک کھڑی رہتی تھی کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ اتنی عبادت گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی محدثہ بھی ہیں، کیونکہ جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی تھی بی بی اس کو اپنے پاس لکھتی تھیں اور اسے آگے بیان بھی فرماتی تھیں۔ علل الشرائع میں یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ محمد بن ابی بکر سے سوال کیا گیا کہ فرشتے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے بھی کلام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا سنو، حضرت مریم نبی تو نہ تھیں مگر محدثہ تھیں، فرشتوں سے باتیں کیا کرتی تھیں۔ موسیٰ بن عمران نبی نہ تھیں، جناب سارہ زوجہ ابراہیم نبی نہ تھیں، مگر انہوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ ان کو فرشتے نے اسحاق کے پیدا ہونے کی اور ان کے بعد یعقوب کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگرچہ نبی نہ تھی مگر فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری ہیں جن سے فرشتوں نے باتیں کی، وہ محدثہ تھیں اور وہ نبی یا رسول نہیں تھیں۔ اب یہاں پر تھوڑی سی ہم معلوماتی گفتگو کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ ہم اگر دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے بیان ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں۔ ایک جعفر جامعہ اور مصحف فاطمہ کی بات کی جاتی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہیں۔
کتاب بصائر الدرجات میں مرقوم ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے جفر کے متعلق سوال کیا تو کہ وہ کیا چیز ہے، تو مولا نے فرمایا کہ وہ بیل کی کھال پر تحریر شدہ ایک کتاب ہے جس میں علم ہی علم بھرا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جامعہ کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک صحیفہ ہے جس کا طول 70 ہاتھ کا ہے، وہ بھی کھال ہی پر تحریر ہے اور اونٹ کی ران کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ اس میں ہر اس چیز کا ذکر ہے جس سے انسان کو احتیاج ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں نہ ہو، یہاں تک کہ ایک خراج کے خوبہ تک کا ذکر اس میں موجود ہے۔ پھر سائل نے دریافت کیا کہ مصحف فاطمہ کیا ہے، تو اس پر آپ دیر تک خاموش رہے، پھر فرمایا تم لوگ بلا ضرورت بھی سوال کیا کرتے ہو۔ اچھا سنو، حضرت فاطمہ زہرا وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 75 دن زندہ رہیں۔ اس عرصے میں وہ بہت مغزوم اور مغزون رہا کرتی تھی، تو جبرائیل امین آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مراتب اور ان کے حالات کو بیان کیا کرتے تھے اور آپ کے دل کو تسلی دیا کرتے تھے اور ان کی ذریت پر جو کچھ قیامت تک گزرنے والا ہے اس کی خبر دیا کرتے تھے، اور یہ تمام باتیں حضرت علی علیہ السلام لکھ لیا کرتے تھے، اور انہی باتوں کا جو مجموعہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لکھا اس مجموعے کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ اور یہاں پر میں ایک روایت کے ساتھ چلیں اسے بیان کروں کہ حماد بن عثمان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے بیان کیا اور پوچھا کہ مصحف فاطمہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت فاطمہ الزہرا کو اتنا صدمہ ہوا کہ جس کا اندازہ صرف پروردگار عالم کو تھا، جس کا علم صرف خدا جانتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے ایک فرشتہ آپ کے پاس بھیجا تھا کہ وہ آپ کو مسلسل تسلی دیتا رہے اور باتیں کر کے آپ کا جی بہلایا کرے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بتائی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جب فرشتے کے آنے کی آہٹ ہوا کرے تو مجھے بتا دیا کریں۔ چنانچہ جب وہ آتا تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا بتا دیا کرتی تھی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی ساری گفتگو کو لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس سے ایک مصحف تیار ہو گیا جس میں مسائل حرام و حلال تو نہیں ہیں مگر اس کے علاوہ وہ تمام واقعات موجود ہیں کہ جو قیامت تک رونما ہونے والے ہیں، اور ان کی تفصیل بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ تفسیر سلبی میں اپنے اسناد کے ساتھ مجاہد سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑا اور باہر آئے اور اصحاب سے فرمایا سنو، جو اس کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو نہیں پہچانتا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے اور یہ میرا ایک جز ہے، یہ میرا وہ دل ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں دھڑک رہا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اور یہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیونکہ سیدۃ النساء العالمین ہے، اسی لیے بی بی جناب سیدہ کی میدان حشر میں سواری کا کیا انتظام ہے اور سواری کا کیا عالم ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گی کہ ابن خالویہ کی کتاب العال میں ہے کہ حضرت علی ابن موسی الرضا علیہ السلام نے اپنے آباء کرام کے اسناد کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی باطن عرش سے ندا دے گا کہ یا معاشر الخلائق عضو ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری یہاں سے گزر جائے۔
ابن عرفہ نے اپنے رجال کے حوالے سے بھی یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منادی باطن عرش سے ندا دے گا اور کہ اے اہل محشر اپنے سر کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری پولیس صراط سے گزر جائے۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری گزرے گی، ان کی سواری کے جلو میں 70,000 حوران جنت کنیزوں کی طرح ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اسی کتاب میں نافع بن ابل حمرہ سے روایت ہے کہ میں نے 8 ماہ تک یہ مسلسل دیکھا کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو پہلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جاتے اور فرماتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ورحمت اللہ وبرکاتہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے اور یہ ان کے فضائل ہیں، ان کی فضیلتیں ہیں۔ اب یہاں پر میں کچھ معجزے بیان کرنا چاہوں گی۔ پہلا معجزہ یہ کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی چادر کے ذریعے سے، جسے چادر کسا، چادر تطہیر کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے یہودی اسلام لے آئے۔ تو یہاں میں بیان کروں گی کتاب الخرائج والجرائع میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک یہودی سے جو قرض لیے اور اس کے پاس حضرت فاطمہ زہرا کی چادر کو رہن رکھ دی۔ اس یہودی نے وہ چادر اٹھا کر ایک کوٹری میں رکھ دی۔ اتفاقاً اس یہودی کی زوجہ کسی کام سے اس کوٹری میں گئی تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک عجیب طرح کا چادر کے اندر سے نور کوٹری میں سے ساطع ہو رہا ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ الٹے پاؤں واپس ہو گئی اور اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کر ماجرا بیان کیا۔ یہودی کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ بھول گیا تھا کہ اس نے وہاں پر چادری فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو رکھ دیا تھا۔ وہ بھی دوڑتا ہوا اس کوٹری، اس حجرے کی جانب گیا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ حجرے میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ بہت متعجب ہوا اور غور کیا کہ اس حجرے کے منور ہونے کا سبب کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو خیال آیا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو چادر اس کے پاس رہن رکھ کر گئے تھے وہ بھی اسی حجرے میں موجود ہے۔ اب جو غور سے دیکھا تو وہ نور جس سے تمام حجرہ منور ہو گیا تھا وہ اسی چادر سے ضیاء پوشی کر رہا تھا، اور وہ دیکھ کر وہ یہودی اپنے اقربا کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور اس کی زوجہ اپنے اقربا کے پاس گئی۔ دونوں کے اقربا جمع ہوئے، آ کر جو تقریباً 80 نفوس پر مشتمل تھے انہوں نے بھی یہ معجزہ دیکھا، اور یہ معجزہ دیکھنے کے بعد تمام کے تمام یہودی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ چادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے، اور اب جری کاظمی آپ کو بیان کریں گے میری طرف سے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں، قبر نبی پہ جا کے تھا زہرا کا یہ بیان، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں، چھوٹا سا سن ہے بابا میرا اور یہ ستم، لگتی ہوں بوڑھی اور کمر میں ہے میرے غم، کیا حال ہے میرا میں کروں کس طرح بیان، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں، قبر نبی پہ جا کے تھا زہرا کا یہ بیان، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری
حق آپ نے جو مجھ کو دیا تھا وہ چھن گیا، کونین کی شہزادی کو جھٹلایا بھی گیا، تحریر نبی پھاڑ دی چنتی میں پرچیاں، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں، قبر نبی پہ جا کے تھا زہرا کے بیان، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں، جلتے ہوئے دروازے سے زہرا نے پکارا، مہدی تو ہی بنے گا میرے غم کا سہارا، تاریک قبر زہرا کا تو ہی ہے ایک دیا، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں، قبر نبی پہ جا کے تھا زہرا کا یہ بیان، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں، مونا کو اذن ذکر جو زہرا نے دے دیا، اشتر کی نوکری کا بھی سامان ہو گیا، دل پٹ رہا ہے بی بی جو کرتی چلی بیان، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں، قبر نبی پہ جا کے تھا زہرا کا یہ بیان، ہے بابا میری ٹوٹ گئی ساری پسلیاں۔